السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانفال کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 42 سے 48 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب تم بالعدوۃ کنارے پر تھے، الدنیا دنیا کے، وہم اور وہ بالعدوۃ کنارے پر تھے، القصویٰ دور کے، والرکب اور قافلہ اسفلا نیچے تھا، منکم تم سے، ولو اور اگر، تواعدتم آپس میں وعدہ کرتے تم، لاختلفتم البتہ اختلاف کرتے تم، فی المیعاد مقرر وقت کے بارے میں، ولیکن اور لیکن، لیقضی تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ، امرن ایک کام کو، کانا جو تھا، مفعولاً ہو کر رہنے والا، لیہلک تاکہ وہ ہلاک ہو، من جو ہلاکا ہلاک ہو، بشینۃ واضح دلیل کے ساتھ، ویحیی اور وہ زندہ رہے، من جو حیّ زندہ ہے، بشینۃ واضح دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لسمیع البتہ خوب سننے والے، علیم خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جس ارادے سے نکلے تھے کہ ہمیں وہ قافلہ مل جائے گا جو نہایت قیمتی ہے اور جس کے محافظ صرف 30 یا 40 شخص ہیں، اس کے برعکس ایسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں لڑائی کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ جس قافلے کی خاطر تم نکلے تھے وہ تم سے نیچے ساحل سمندر پر تھا جہاں تمہارا پہنچنا اس وقت ممکن نہیں تھا، اور تم اور قریش کسی پیشگی ارادے کے بغیر ایک ہی وادی کے کنارے پر آ جمع ہوئے تھے، نہ انہیں تمہارا علم تھا اور نہ تمہیں ان کا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ کروا کر حق واضح کر دے۔ اگر تم اور قریش وقت اور جگہ طے کر کے لڑائی کے لیے نکلتے تو یقیناً طے کردہ وعدے پر پہنچنے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، یا کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رعب سے خائف ہو کر نہ پہنچتے، مگر اللہ تعالیٰ کا تمہیں عین ایک ہی وادی میں لا جمع کرنا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ پورا کر دے، یعنی مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہو۔ اذ جب، یریکہم اللہ دکھایا آپ کو انہیں اللہ تعالیٰ نے، فی منامک آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، ولو اور اگر، اراکہم وہ دکھاتا آپ کو انہیں، کثیراً زیادہ، لفشلتم البتہ ہمت ہار جاتے تم، ولتنازعتم اور البتہ باہم جھگڑنے لگتے تم، فی الامر معاملے میں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ، سلم سلامت رکھا، انہ بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کافروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ اسی کی خبر آپ نے صحابہ کو دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ہمت اور ثابت قدمی پیدا ہو گئی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے، پھر آپ کو وہ کم کیوں نظر آئے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کا خواب اس لحاظ سے سچا تھا کہ بعد میں ان کافروں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی شامل تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں کافروں کی تعداد کم ہی تھی۔ وَإِذْ اور جب، یُریکُمُوہُم وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، اِذِ الْتَقَیْتُم جب آمنے سامنے ہوئے تم، فِی أَعْیُنِکُم تمہاری نگاہوں میں، قَلِیلًا تھوڑے، وَیُقَلِّلُکُم اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں، فِی أَعْیُنِہِم ان کی نگاہوں میں، لیقضی تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ، امرن کام کو، کانا تھا جو، مفعولاً ہو کر رہنے والا، وإلی اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور سب کام۔
پہلا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تھا جب جنگ ہونے والی تھی مگر ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ کافر مسلمانوں کو تھوڑے نظر آتے تھے، حتیٰ کہ بعض نے دوسروں سے پوچھا تمہارے خیال میں یہ کتنے ہوں گے؟ اس نے کہا 70 کے قریب ہوں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تائید ہو رہی تھی اور یہ بھی کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھ جائے اور کفار کی نظر میں مسلمانوں کو کم دکھانے کی حکمت یہ تھی کہ وہ زیادہ تیاری کی ضرورت نہ سمجھیں بلکہ دونوں فریق ایک دوسرے کو کم سمجھتے ہوئے لڑائی پر آمادہ ہو جائیں۔ یہ شروع کی بات ہے مگر جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم مقابلہ ہو تمہارا فئۃ کسی گروہ سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کثیراً کثرت سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اطیعوا اللہ اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، لا تنازعوا اور نہ باہم جھگڑا کرو، فتفشلوا تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذھب اور جاتی رہے گی ریحکم ہوا تمہاری، واصبروا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں دشمنوں سے مقابلے کے وقت لڑائی کے آداب اور دلیری و شجاعت حاصل کرنے کے طریقے سکھائے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ ثابت قدمی اور ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کیونکہ فتح اور نصرت کا انحصار ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ دل کی استقامت، اللہ کی یاد اور اس کے حکم بجا لانے پر ہے۔ تیسری ہدایت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ چوتھی ہدایت یہ ہے کہ آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرو ورنہ فتح کے شکست نظر آنے لگے گی۔ پانچویں ہدایت یہ ہے کہ صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر انتظار کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، پھر لوگوں میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اے لوگو دشمن سے مڈ پھیر کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی مانند جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے باطراً اتراتے ہوئے، ورئاء الناس اور دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے۔ مسلمانوں کو لڑائی میں ثابت قدمی اور ذکر الہی کی کثرت کا حکم دینے کے بعد اب کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ان سے مراد ہیں ابو جہل اور اس کے ساتھی جو تین مقصد لے کر نکلے تھے، باطراً یعنی اپنی اکڑ اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے، رئاء الناس لوگوں کو اپنی شان و شوکت اور شجاعت دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے، جبکہ مومن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا دین غالب کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ وَإِذْ اور جب زَيَّنَ مزین کر دیا لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو، وقال اور اس نے کہا لا نہیں غالب والا کوئی غالب آنے والا لکم تم پر، اليوم آج کے دن من الناس لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں جارٌ ہمسایہ ہوں لکم تمہارا، فلما تو جب تراءت ایک دوسرے کو دیکھا
الفیاتانی دونوں جماعتوں نے، ناکاسا وہ پلٹ گیا، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، وقال اور اس نے کہا، انی بے شک میں بری ذمہ ہوں، منکم تم سے، انی بے شک میں، میں دیکھ رہا ہوں، ما جو، لا ترون نہیں ہو تم دیکھ رہے، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ بعض مفسرین نے ابن عباس سے نقل فرمایا ہے کہ قریش اور بنو کنانہ کی باہم دشمنی تھی اور انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ شیطان نے ان کے سردار سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں آ کر ان کی طرف سے قریش کو بے فکر ہو جانے کا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا، اور اپنے لشکر کو بھی لے کر آیا، مگر بدر میں جب مسلمانوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو دیکھا تو الٹے پاؤں یہ الفاظ کہتا ہوا بھاگ گیا، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ بعض مفسرین مثلاً صاحب المنار نے یہ تفسیر کی ہے کہ شیطان انسانی شکل میں نہیں آیا، بلکہ یہ تمام باتیں بطور وسوسہ اس نے ان کے دلوں میں ڈالی تھیں۔ رشید رضا نے شیطان کے انسانی صورت میں آنے کی روایات کی صحت میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض نے کہا ہے یہ روایات ابن عباس سے مروی ہیں، جو اس وقت 5 برس کے تھے، انہوں نے کسی اور ہی سے سنی ہوں گی، مگر صحابہ کی مرسلات بھی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی صحابی ہی سے سنی ہوتی ہیں، جو سب معتبر ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی کوئی وضاحت صحیح حدیث میں نہیں آئی ہے اور یہ معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اگر یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ شیطان نے واقعی انسانی وجود میں آ کر انہیں یہ کہا یا محض دل میں غرور پیدا کر کے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اگر قرآن کے الفاظ سے یہی راجح نظر آتا ہے کہ وہ ظالم انسانی شکل میں آیا تھا، اور شیطان کا بعض اوقات انسانی شکل میں آنا کچھ بعید نہیں ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں حملہ آور ہوا تو آپ نے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا، مگر پھر سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد کر کے اسے چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 3 دن نظر آتا رہا اور وہ بھی گرفتار کر کے اسے چھوڑ دیتے رہے، اسی لیے اس اہم موقع پر خود اس کا آنا کوئی بھی بعید نظر نہیں آتا ہے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔